شروع کرنے جا رہے ہیں۔ چونکہ آج کی گفتگو ذرا تمہیدی سی گفتگو ہوگی، میں اس کو دعائے افتتاح کے کچھ جملات سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہراً آج کی گفتگو میں کوئی کلاس کا ماحول نہ بن پائے گا، لیکن کوشش یہ رہے گی کہ بقول علامہ اقبال کے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، تو جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ دیکھیے، کسی بھی بات کو شروع کرنے سے پہلے خود اس موضوع کی ضرورت کو سمجھانے کے لیے اور ضرورت کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے، جو پریشانی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، شاید ہم اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت اور وہ دلچسپی جو اس موضوع کی نسبت ہم میں ہونی چاہیے اس کو باور نہیں کر پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس احساس زیاں کو جگانے کے لیے اپنے ضمیر میں، اپنے نفس کو اور آپ تمام بیٹیوں، بہنوں اور سننے والوں کے نفوس میں اس آگ کو شعلہ ور کرنے کے لیے میں گفتگو کا آغاز جو ہے دعائے افتتاح کے کچھ جملوں سے کرنا چاہوں گا۔ دعائے افتتاح میں آخر میں ماہ رمضان میں پڑھی جانے والی یہ دعا کہ جو ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہر رات کو ماہ رمضان کی ہر شب کو اس دعا کو پڑھا جائے، چونکہ اس دعا کے مفاہیم اس قدر بلند مرتبت ہے کہ انسان سازی کے جو پروسیس ہے اس میں بہت ہی زیادہ رہنما حیثیت رکھتے ہیں۔ اس دعا کے آخر میں ہمیں سکھایا گیا، ہمیں کیا سکھایا گیا؟ ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ کو مخاطب کر کے ایک شکوہ کرو، ایک گلہ کرو، ایک دکھڑا بیان کرو، خدا کے سامنے دکھڑا بیان کرو۔ بار الہ کیسا دکھڑا بیان کریں؟ آیا خدا کے ہاں بھی شکوہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کبھی کبھار مرید اپنے مرشد، عاشق اپنے معشوق کے سامنے شکوہ اور گلہ کرتا ہے، اظہار درد کرتا ہے، اظہار ناراحتی کرتا ہے، اور اسی قبیل سے ہے وہ شکوہ اور جواب شکوہ جو اقبال نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا۔ ہمیں جو شکوہ پروردگار نے اس دعائے افتتاح کے آخر میں سکھایا، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، اے میرے اللہ ہم تیرے آگے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نبی نہیں ہے۔ یعنی اے بار الہ وقت کی ستم ظریفی یہ کہ ہمیں ایسے زمانے میں لا پیدا کیا، ایسے زمانے میں لا کھڑا کیا کہ جب ہم اس نورانی وجود کو کہ جس کو تو نے ہدایت کا چشمہ بنا کر بھیجا، جس کا سراسر وجود، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا چلنا، جس کا بولنا، جس کا دیکھنا، جس کا محبت بھری نگاہیں اٹھانا، جس کا شفقت بھرے ہاتھ پھیرنا، ہر شے سراسر نور اور ہدایت تھی۔ اے میرے اللہ ہم شکایت کرتے ہیں، اللہم انا نشکو الیک، ہمیں شکایت ہے اس بات کی، ہمیں شکایت ہے اس بات کی ہے میرے اللہ کہ ہم اس زمانے میں آئے ہیں کہ جب ہمارا نبی نہیں ہے۔ اور خوب، اور یہ اپنے نبی کی زیارت نہ کر پانا اپنی جگہ ایک فضیلت بھی روایات میں ذکر ہوئی ہے، چنانچہ رسول گرامی اسلام جو ہے فرماتے نظر آتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے ان امتیوں پر کہ جو میرے حروف کی سیاہی کو دیکھ کر مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے اٹھنے کو نہیں دیکھا۔ اور یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ میں اپنے پیغمبر کو نہیں دیکھ سکا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں خاران کی خدمت میں، سننے والوں کی خدمت میں، کہ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے ہم ایک نیک شخص کو دیکھتے ہیں اپنے روزمرہ کے ماحول میں، بیٹی کو، کسی جو ہے جاننے والے نیک شخص کو دیکھتے ہیں، اور اس کی خدا کے ساتھ جو عبادت کی توفیق اللہ نے اسے عطا کی ہے، اس عبادت کے شوق اور اس کی لگن کو دیکھنے کے بعد اس کو تکبیر کہتا جب سنتے اور دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک حرارت ایجاد ہوتی ہے کہ ہم بھی تکبیر کہیں بارگاہ خدا میں کھڑے ہو کر، ہم میں بھی شوق عبادت پیدا ہوتا ہے اس شخص کی عبادت کو دیکھ کر۔ میں کہوں گا یہ ایک عام شخص ہے، جس عام شخص کی عبادت کو دیکھ کر ہمارے اندر شوق عبادت پیدا ہو رہا ہے، تو کس قدر بڑی نعمت ہوگی کہ جب سرور گرامی اسلام محمد مصطفیٰ بارگاہ پروردگار میں سجدہ ریز ہوتے ہوں گے، وہ منظر کتنا ہی دیکھنے کے لائق ہوتا ہوگا، اور وہ کس قدر دلوں میں عشق الہی کی حرارت جو ہے وہ اس کو جگا دیتا ہوگا۔
नश्कु इलैक, اے میرے پروردگار تیری بارگاہ میں گلہ ہے شکوہ ہے زمانے کی ستم ظریفی کہ ہم ایسے وقت میں آئے کہ جب ہمارے نبی نے، اور پھر یہ گلہ آگے بڑھتا ہے، گلے کا دوسرا حصہ وغیبت ولی، اے اللہ ہمیں ایک اور شکایت بھی ہے، زمانے کی ستم ظریفی کہ ہم اپنے نبی کو تو نہ دیکھ سکے، نبی سے دور تھے، ہم مدینے کی ان گلیوں کو درک نہ کر سکے جس میں مصطفیٰ کے پیروں سے لگنے والی خاک اڑا کرتی تھی اور اصحاب کے سروں کا تاج بن جایا کرتی تھی۔ ہم نہیں تھے اس مدینے میں، کاش ہم اس مدینے میں ہوتے، لیکن اے میرے اللہ تو نے ہر قوم کے لیے ہادی قرار دیا، رسول اللہ کے بعد علی کو ہادی قرار دیا، علی کے بعد حسن مجتبیٰ کو ہادی قرار دیا، حسن مجتبیٰ کے بعد حسین شہید کربلا کو ہادی قرار دیا، اور تمام کے تمام ادوار میں یہ لوگ اپنے ولی اور اپنے سرپرست کی زیارت کرتے رہے، یہ لوگ ان کے نورانی وجود سے فائدہ اٹھاتے رہے، یہ لوگ ان کی کلام مبارک سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ کبھی کبھار غفلت کی جو ہے گرد اگر دلوں پر پڑ بھی جاتی تو علی کے ان سجدوں کو دیکھ کر، علی کے ان تضرع اور گریہ اور زاری کو سن کر کے، جو بقول زمرۃ ابن زرار کے کہ اشہد اللہ، میں پروردگار کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، وَلَقَدْ رَأَيْتُ، میں نے دیکھا کہ رات کی تاریکی ہوتی ہے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب آخذاً بلحیتہی، اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا ہوا ہے، یہ تململ و تململ سلیم، ایسے تڑپ رہے ہوتے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے، مارگزیدہ تڑپتا ہے، اور بارگاہ الہی کی میں عشق اور اس لقاء کی خاطر جلتے ہوئے علی کے وجود سے ایک جملہ نکلتا، قلب علی سے ایک جملہ نکلتا، اور وہ جملہ کیا کہتا؟ علی مخاطب کر کے پروردگار کو فرماتے ہیں، آہ من قلت الذات و بعد السفر، اے میرے محبوب رستہ بہت لمبا اور زاد راہ بہت تھوڑا ہے، اے میرے معبود۔ سامعین گرامی قدر، واقعاً اب علی کے وہ جملے پھر اثر کیسے کرتے تھے؟ یہی زمرہ امیر شام کے دربار میں یہ صفات امیر المومنین کی بیان کر رہا ہے، اور بیان کرتے کرتے ایک دفعہ زمرہ سے امیر شام پوچھتا ہے کیفا حزنک لعلی، چونکہ یہ مولا امیر کے جانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ جب وہ امیر شام کے دربار میں پوچھ رہا تھا تو کہتا ہے تجھے یہ بتا کہ علی کے جانے پر کیسا دکھ ہے، صدمہ تجھے کتنا ہوا؟ تو جناب زمرہ بن زرار مخاطب کر کے کہتے ہیں کحزن ام موسیٰ لموسیٰ، میرا یعنی غم اور میرا دکھ کحب ام موسیٰ لموسیٰ، علی سے مجھے اتنی محبت تھی جیسے موسیٰ کی ماں کو موسیٰ سے، اور پوچھا علی کے جانے پر تجھے تکلیف کس قدر ہے؟ تو جناب زمرہ ابن زرار جواب دے کر کہتے ہیں اس بوڑھی ماں کی طرح ہے کہ جس کا جوان بیٹے کا سر اس کی گود میں کاٹ دیا گیا ہو اور وہ تڑپتی ہو، کہ ایسا یہ درد ہے کہ جو کبھی پوری زندگی شاید اس بھول نہ پائے جوان ماں، یہ ایسا غم ہے کہ بوڑھی ماں کبھی نہ بھول پائے کہ میرے جوان بیٹے کے ساتھ میری گود میں کیا ہوا تھا۔ زمرہ علی کی یاد میں ایسے تڑپتے، تو ہم شکایت کرتے ہیں اپنے بارگاہ پروردگار کی بارگاہ میں کہ اے میرے مولا تو نے جو ہادیوں کا انتظام کیا، تو نے جو ہدایت کے روشن منارے بنائے، تو نے جو وحی سے دھلی ہوئی زبانیں قرار دی، ہر زمانے کے لوگ رسول گرامی اسلام کے بعد کسی نہ کسی طرح ان نورانی وجودوں کی زیارت کرتے تھے، ان کی آواز کو سنتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان سے ہم کلام ہوتے تھے، لیکن اے میرے مولا ہمیں شکایت ہے، ہم آج کے دور کے خاور عباس کو اے میرے مولا شکایت ہے، غیبت ولی ہے،
ہمارا سرپرست بھی غائب ہے، مولا غائب ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے ان نورانی لحظوں کو کہ جب بارگاہ پروردگار میں وہ ہاتھ اٹھا کر قنوت کے لیے دعا کرتا ہوگا۔ اور یہ پھر وہی درد ہے کہ جس کو دوسرے لفظوں میں زیارت آل یاسین میں ہمیں سکھایا گیا، سلام علی آل یاسین، السلام علیکہ حین تصبح و تمسی، اے میرے مولا تیری صبحوں پر میرا سلام، اس لحظے پر سلام جب تو صبح کرتا ہوگا، اے میرے مولا ان لحظوں پر سلام جب تو شام کرتا ہوگا، السلام علیکہ حین تحلل و تکبر، اے میرے مولا میرا ان نورانی لحظوں پر سلام کہ جب تو بارگاہ الہی میں کھڑا ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہوگا، اے میرے مولا میرا ان لحظوں پر سلام جب تو پروردگار کے حضور تکبیرت الاحرام کہہ کے اللہ اکبر کی ندا دیتا ہوگا۔ کتنا نورانی منظر ہوگا، کتنا آگ لگا دینے والا، کتنا بھڑکا دینے والا، کتنا دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا، کتنا غفلتوں سے بیدار کر دینے والا۔ السلام علیکہ حین ترکع و تسجد، اے میرے مولا ان لحظوں پر سلام جب تو رکوع میں جھکتا ہوگا، اے میرے مولا ان لحظوں پر سلام جب تو سجدے کے لیے سر جھکاتا ہو۔ نشکو، اے میرے اللہ شکایت کرتے ہیں تیری بارگاہ میں غیبت ولینا، ہمارا ولی غائب ہے، ہم اپنے ولی کی زیارت سے، ہم اپنے ولی کی آواز سننے سے بے بہرہ ہیں۔ اور پھر دعائے نطبہ کے جو آج آپ نے تمام احباب نے پڑھی بھی ہوگی، دعائے نطبہ میں بھی پھر یہی میرا مالک ہمیں ان معصوم نمائندوں کی زبان سے سکھا رہا ہے۔ پھر دوبارہ عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، اے میرے مولا کس قدر ناگوار ہے یہ بات، ساری مخلوق کا چہرہ دیکھوں نہ دیکھوں تو یوسف زہرا کو نہ دیکھوں۔ ہر ایک کی بات تو سنوں، ہر ایک کی آواز تو سنوں، نہ سنوں تو یوسف زہرا کی آواز کو نہ سن سکوں، اس کو نہ دیکھوں، اس کو نہ سنوں۔ عزیز علیہ، میرے مولا ناگوار ہے یہ بات، بار بار ہمیں سکھایا جا رہا ہے کس چیز پر گریہ اور زاری کریں، اس بات پر گریہ اور زاری کریں کہ دعائے نطبہ کی زبانی پھر کہا گیا فَلْيَنْدِبُ النَّادِبُونَ، اگر رونا ہی ہے نا رونے والوں تو اس بات پر رو کہ این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین صالح بعد صالح، اے اللہ کہاں ہے حسن و حسین، کہاں ہیں ان کے صالح بیٹے، این بقیت اللہ، اے اللہ تیرا باقی ماندہ ذخیرہ کہاں ہے۔ فَلْيَنْدِبُ النَّادِبُونَ، گریہ کرنے والوں کو، رونے والوں کو اس بات پر رونا چاہیے کہ میرے زمانے کا امام نہیں ہے، میں یوسف زہرا کی آواز سننے سے محروم۔ سامعین عزیز وقار، یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ محرومی ٹھیک ہے اس پہ رویا جائے، لیکن یہ بھی سامنے رکھا جانی چاہیے یہ بھی بات کہ آخر کیوں اللہ ہمیں یہ ایک اور شکایت بھی ہے، آخر وجہ کیا ہوئی کہ ہمارا ولی غائب ہو گیا، ہم اپنے ولی کو نہیں دیکھ پاتے، ہم اپنے ولی سے استفادہ نہیں کر پاتے، ہم اپنے ولی کے سجدوں کو نہیں دیکھ پاتے، ہم اپنے سرپرست و آقا اور مولا کے
زبان کے شیریں کلمات کو نہیں سن پاتے۔ پھر ہمیں خداوند متعال نے اسی دعائے نطبہ میں جواب دیا، کہا کہ پروردگار نے چنے، انتخاب کیے وہ وفادار روحیں کہ جو اس کے پیغام کو پہنچانے والی تھی اور اس رستے میں آخری حد تک پہنچ جانے والی تھی، اور پھر ان کو ایک شجرے میں رکھا۔ یہ دعائے نطبہ کے وہ کلمات ہیں کہ جو آپ مطالعہ کریں، اس کے ترجمے کو تو خود اس میں بالتفصیل موجود ہے یہ ساری چیزیں۔ ایک ایک کر کے پھر ان کو زمین پر اپنا نمائندہ بنایا، ایک کے بعد ایک ہادی، ایک کے بعد ایک صالح، اور پھر آخری نبی کے ذریعے اپنے ہدایت کے پیغام کو تمام کیا، اور اس نبی کے بعد لوگوں کو گمراہی میں نہیں چھوڑا، بلکہ پھر ایک ہادی کا انتظام کیا، پھر ایک رہنما کا انتظام کیا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شکل میں، اور لوگوں کو دکھایا بازو اٹھا کر، من کنت مولا فہاد علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پس پیغمبر نے اپنے بعد ہادیوں کے ایک سلسلے کا تعارف کروایا۔ پروردگار نے جن ہادیوں کو بھیجا، ایک ایک کر کے ان ہادیوں کے ذریعے امت کو آزمایا، امت کا چیک اپ کیا، ٹیسٹ لیا۔ علی جیسی نعمت دی کہ جو اس امت نے لاپرواہی کی نظر کر دی، امت نہیں تھی موجود میدان میں۔ حد یہ تھی کہ امیر المومنین کچھ شکایتیں سنیے آج تاریخ سے مربوط، ہم جو حضرت حجت کے نہ ہونے پر خدا کے حال نالاں ہیں نا، ہمیں کچھ شکایتیں بھی سننی چاہیے کہ جب تو نے شکایت کی ہے تو اب اس شکایت کا جواب شکوہ بھی سن۔ تو جو یہ شکایت کر رہے کہ تجھے ولی نہیں نظر آتا، تو اس کی آواز نہیں سن سکتا، تو اس سے فیض نہیں پا سکتا، کیوں نہیں پا سکتا؟ سن جواب شکوہ سن۔ جواب شکوہ یہ ہے کہ میں نے علی جیسا گوہر تمہیں دیا، لیکن اس امت نے علی جیسے گوہر سے لاپرواہی برتی، یہاں تک کہ امیر المومنین یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ رسالت مآب کے بعد جب میں نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی کہ کون ہے جو اس حق کے لیے کہ جو میرے لیے انتخاب کیا گیا ہے اور مجھے دیا گیا ہے، کون میرا ساتھ دے، حضرت امیر المومنین نعوذ باللہ میں فرماتے ہیں میں نے اپنے اہل بیت کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں، بندہ ہی کوئی ایسا نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا، کوئی ایسا نہیں تھا جو آگے بڑھ کر علی کا دست و بازو بنتا۔ علی تنہا ہو گیا۔ حد تو یہ کہ علی جیسا امام، امت کی لاپرواہی کہاں پہنچی؟ علی سلام کرتا ہے، امت جواب نہیں دیتی، اور جب یہی امیر المومنین کو کوفہ میں حکومت ملتی ہے تو اس میرے مولا کے ساتھ کوفی امت کیا کرتی ہے؟ اس قدر علی کے سینے کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس قدر حضرت کو اذیتیں دی جاتی ہیں کہ حضرت کے جملات ہے نہج البلاغہ میں، لقد امتلأتم قلبی بالکیہا، تم نے علی کا سینہ پیپ سے بھر دی ہے۔ یعنی آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے زخم جس میں پیپ بھری ہو، عام زخم شاید اس قدر تکلیف نہیں دیتا، لیکن پیپ بھرا زخم بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، ناقابل برداشت۔ حضرت کیا فرما ہے؟ لقد امتلأتم قلبی بالکیہا، علی کا سینہ پیپ سے بھر دیا، علی کا سینہ اتنا بڑا سینہ، اس قدر شرح صدر رکھنے والا علی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، آخر وہ کیا ہوا تھا؟ وَلَقَدْ أَفْسَدْتُمْ رَأْيِي، تم نے علی کی رائے کو جو ہے فاسد کر دیا، اس قدر فاسد کیا کہ لوگ کہتے ہیں علی کو جنگ کا گر ہی نہیں آتا، علی بھول گیا جنگ کرنا، علی کو سیاست نہیں آتی۔ لیکن یہ کس وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے۔ میں تمہیں بلاتا تھا، کبھی سردیوں کے بہانے کرتے ہو، کبھی گرمیوں کے بہانے کرتے ہو، کبھی سردی کبھی گرمی۔ عجیب ہے یہ صورتحال۔ پھر یہی مولا امیر اس قدر کوفیوں سے نالاں ہیں کہ فرماتے نظر آتے ہیں یا اشباہ الرجال ولا رجال،
وہ لوگوں کی جن کی شکلیں تو مردوں والی ہیں لیکن مردوں والی اوصاف نہیں پائے جاتے تو ہمیں، مربت نہیں ہے، وفا نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ گلا اور اس تکلیف کا اظہار فرما. اب آگے بڑھیے ذرا. مولا علی کے ذریعے ہمیں آزمایا گیا، پھر امام حسن کے جیسا ہادی ہمیں عنایت کیا گیا. امت نے کیا کیا؟ حالت یہ ہو گئی کہ امام حسن مجتبی جیسا امام لوگ اسے یا مضل المؤمنین کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، اے مومنین کو ذلیل و رسوا کر دینے والے. کس قدر بے بس ہو جاتے ہیں. یعنی امت کی بے وفائی، امت کی لاپرواہی، آخر وہی امام حسن مجتبی عبید اللہ بن عباس امام کے لشکر کا سالار ہے، 4000 لوگوں کے ساتھ مل کے لشکر امیر شام میں جا کھڑا ہوتا ہے. ایسے مظلوم ہوتے ہیں امام، ایسی بے پرواہی ہوتی ہے امت کی جانب سے. وہ تیسرے امام کو تو دیکھیے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں دیتا رہا. کہاں تھی امت؟ اب جواب شکوہ بھی سنیے خدا کی طرف سے کہ میں نے حسین جیسا گوہر دیا جس نے اپنی رگیں کٹوا دی، اور تمہیں پکارتا رہا، نہیں آئے تو مگر چند افراد تھے. سلام ہو ان روحوں پر، وعلی الارواح التي حلت بفنا، مولا ان روحوں پر سلام جو تیرے صحن میں آرام کر رہی ہیں. سلام ہو. امام زین العابدین کی گریہ اور نالے کو تو سنیے. حضرت فرماتے ہیں ما بمکہ و مدینہ 20 رجلا یحبون اہل البیت. حالت یہ تھی اس حادثہ عاشورہ کے بعد کہ پورے مکہ اور مدینہ میں لوگ کہتے ہیں حضرت قیام کیجئے. حضرت کہتے ہیں پورے مکہ اور مدینہ میں 20 بندے نہیں ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، قیام کروں میں؟ کہاں ہے امت؟ پھر امت نے بے وفائی کی. علی زین العابدین جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں. آگے امام باقر، امام جعفر صادق درس لینے اور ڈگریاں لینے تو بہت آ جاتے تھے ان کے پاس، لیکن جان دینے والے نہیں تھے. یعنی ڈگریاں چاہیے ہوتی تھی کہ جائے امام کے پاس جا کے فقیہ بن جائیں، جائے امام کے پاس جا کے کلام شناس بن جائیں، جائے امام کے پاس جا کے عقائد کے ماسٹر بن جائیں. لیکن سدیر صرافی امام صادق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا آپ کے تو اتنے شاگرد ہیں، اس قدر شاگرد ہے، جائیے مولا آپ تو قیام کیجئے، وقت ہے آپ کے پاس، اٹھیے. حضرت سدیر کو لے جاتے ہیں بیابان میں اور کہتے ہیں سدیر وہ بھیڑوں کے غول کے بچے گنو ذرا. سدیر گنتے ہیں تو 17. حضرت فرماتے ہیں اگر اس قدر بھی میرے ساتھی ہوتے میں قیام کرتا. یہ جواب شکوہ ہے جو پروردگار کی جانب سے آتا ہے. ہمیں نہیں بتا. آگے بڑھیے ایک قدم تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت تو دیکھیے. میں اکثر اپنے دروس میں دوستوں کو کہتا رہتا ہوں ہمارے ملت تشیع پاکستان میں کسی زمانے میں آوسی ساجد علی نقوی صاحب کو گرفتار کیا گیا. قائد محترم کو جب گرفتار کیا گیا تو ہم پوری ملت سڑکوں پہ تھی. کیوں؟ ہمارا تشخص ہے، وہ آبرو ہے وہ تشیع کی. کیسے ہو سکتا ہے وہ جیل میں اور ہم آرام سے گھروں میں بیٹھے؟ نہیں، ہمیں قبول. ہم سڑکوں پہ نکلے اور آخر اٹھنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا ہم مد مقابل. لیکن یہ بتائیے تاریخ میں آپ پڑھتے تو آئے ہیں کہ 14 سال امام موسیٰ کاظم زندانوں میں رہے، ایک دفعہ کو تحریک اٹھی؟
کہ جس کا مقصد حضرت کو رہائی دلوانا ہو ایک دفعہ. یہ نہیں مظلومیت نہیں ہے. کیا ہے؟ مرحلہ بمرحلہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد تو دیکھیے اکثر ائمہ وہ ہے کہ جو قید اور محاصرے میں ہیں، تنہائیوں میں ہیں، یعنی جنہیں فوجی چھاونیوں میں رکھا جا رہا ہے، لہذا نظام وکالت جو ہے وہ ایجاد کرنا پڑتا ہے ائمہ کو. کیوں؟ پابندیاں اس قدر ہیں. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام اس مظلومیت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ حضرت کی اگر آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، حضرت کی اکثر احادیث کیا ہیں؟ مولا امام صادق کی حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے امام صادق فرماتے ہیں کہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں مولا کے پاس گیا، مولا اپنے حجرے تھے، مولا سجدے کی حالت میں تھے، مولا نماز پڑھ رہے تھے، مولا تسبیح پڑھ رہے تھے، مولا یہ کر رہے تھے. ایسی روایات ہیں. یعنی ماحول گھر کا ہے، ماحول آرام دہ ہے، ماحول ایسا ہے کہ جس میں جو ہے حضرت ایک ریلیکس صورتحال میں، گرچہ جواسیس اس زمانے میں بھی تھے، جاسوس ہوتے تھے، لیکن جبکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایات کو دیکھیے. روایات کیا ہے؟ میں نے مولا کو فلاں بازار میں دیکھا. اکثر روایات اس قسم کی ہیں، یعنی گھر میں ملاقاتیں اب نہیں ہو رہی، محاصرے میں حضرت. اب بازاروں میں لوگ دیکھتے ہیں اور امام سے کچھ سنی ہوئی باتیں بیان کر رہے ہیں. یہ کہہ تو بند میں ہے. امام رضا علیہ السلام کو تو دیکھیے کہ حضرت کو جبری طور پر مدینے سے لے کے جایا جاتا ہے. کو مدینے میں اٹھا اعتراض کرنے والا کہ ظالموں کیوں لے کے جاتے ہو، جبکہ سب کو پتا تھا کہ حضرت گھر میں بلا کر اپنے پہ گریا کروا رہے ہیں. کیوں؟ پتہ ہے میں نے واپس نہیں آنا، اس کا فضل میں نہیں لوٹوں گا. لیکن کوئی ساتھ دینے والا، کوئی یہ کہنے والا کہ ظالموں کیوں لے کے جاتے ہو فرزند رسول کو نہیں ہے. جب خداوند متعال نے 11 اولیاء کو ایک ایک ناقدری کی نظر ہوتے دیکھا، امت کی لاپرواہی کی نظر ہوتے دیکھا، ان کی جب قدر نہ کی گئی، اب پروردگار جو ہے وہ اپنے آخری گوہر کو ضائع نہیں ہونے دے گا. نہیں، اس نے آزما لیا ہمیں، اس نے ہمارا امتحان کر لیا ہم امت کا. یہ جو آج شکایت کرتے ہیں نا، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، یہ شکایت کرنے والے اپنی شکایت میں صادق نہیں ہے. انہیں اگر ولی دیا جائے، یہ آج بھی ولی کو میدان میں تنہا چھوڑ دیں گے. عزیزان گرامی، وہ منتظر رہے، وہ منتظر ہے ان وفادار ساتھیوں کا، ان شاہ سواروں کا کہ جو جان ہتھیلی پر رکھے اپنے وجود پر ماہدوی حکومت قائم کر چکے ہوں اور معاشرے میں اس کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہوں اور حسرتیں کرتے ہوں، لحظہ شماری کرتے ہوں کہ کب وہ الہی گوہر آئے اور ہم اس کا ساتھ دیں. کم ہیں ایسے لوگ. یہ شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ کم ہیں. شہید قاسم سلیمانی جیسے لوگ کم ہیں. اس لیے خدا نے اب اپنے اس گوہر کو ضائع نہیں کرنا. اب تو تبھی اسے بھیجا جائے گا جب امت حاضر ہوگی. ہم اکثر ظہور کے حوالے سے ظہور کی جو ہے وہ نشانیاں جو ہیں ان پہ فوکس کیے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے نشانیوں سے زیادہ ہمیں ظہور کی شرائط پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی شرائط میں بنیادی شرط امت کا حضور ہے. امت حاضر ہوگی تو خدا بند مطالعہ اس قیمتی گوہر کو ہمارے درمیان بھیجے گا. اور امت کی حالت کیا ہے؟ میں تو اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. یہ تو اب
کسی نیک روح کی وجہ سے توفیق ہو رہی ہے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کسی مخلص انسان کا خلوص بیچ میں درکار ہے، وگرنہ حقیقت حال یہ ہے کہ میرے صبح اور شام میں اس کے لیے کتنی گنجائش ہے یوسف زہرا کے لیے؟ یہ سوال کبھی اپنے آپ سے کیجئے، میں اپنے آپ سے کروں، صبح اور شام میں یوسف زہرا کے لیے کتنی تڑپ ہے، کتنی اس حکومت الہی کے لیے، کتنی اس خدائی جو ہے وہ اہداف کے پورا ہونے کے لیے تڑپ ہے۔ اب اگر اس تڑپ صادق ہو تو پہلے اس تڑپ کا مظاہرہ میرے وجود میں ہونا چاہیے۔ کس قدر لوگ ہیں جو اس تڑپ کے ساتھ، اس صادقانہ تڑپ کے ساتھ، ہم جو ہے جب بچوں کو درس دیتے ہیں تو اکثر کہا کرتے ہیں کہ فیاض اللہ وہ ایسا سخی ہے کہ اگر وہ کسی وجود میں قابلیت اور گنجائش دیکھے تو وہ بغیر کسی وقفے کے اس کو عطا کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا سخی موجود ہو، محتاج بھی موجود ہو، اور محتاج میں قابلیت بھی ہو اور سخی اس کو عطا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اکثر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، اور یعنی علماء میں سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں یا کسی ایسے شخص سے پوچھتے ہیں یا کسی ایسے شخص سے پتہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے نظر میں امام زمانہ کا مورد نظر ہو، سوال کرتے ہیں جا کے کہ کوئی طریقہ بتائیے حضرت سے کیسے رابطہ برقرار۔ تو کسی نے، جب میں نے کسی سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ کس لیے رابطہ برقرار کرنا چاہتے ہو؟ لوگوں کو بتا سکو بعد میں کہ تمہارا حضرت سے تعلق ہے، یعنی شہرت چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، کیوں رابطہ چاہیے تمہیں حضرت سے؟ میں نے پھر اس شرم کو چھپانے کے لیے لفظ بدلے، میں نہیں، اصل میں حضرت کی محبت بڑھانا چاہتا ہوں اپنے اندر۔ وہ بزرگ نے پھر برعکس ایک عجیب جواب دیا، کہتے ہیں حضرت کی محبت بڑھانا چاہتے ہو، یعنی تم نے حضرت کو جو ہے وہ پہلے مرحلے پر سمجھانے کی کوشش کی، حضرت میرا وجود تیار ہے، آئیں مجھ پہ نظر کرم کریں؟ نہیں، مہربانی کرو تم نہ سمجھاؤ، آپ اپنی تیاری حصے کی کرو۔ حضرت نے جیسے ہی وجود کو آمادہ دیکھا وہ نکاح کر دے۔ وہ کریم ہے، وہ سخی ہے، وہ فیاض ہے، قابلیت جب دیکھیں گے انہیں سبق نہ پڑھاؤ کیا کرنا، بلکہ اپنا سبق پڑھو، اپنا سبق یاد کرو، وہ خود بخود نظر کرم کریں گے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ اگر در خون خانے کس است یک حرف بس است، اگر اندر تڑپ ہے تو ایک بات کافی ہے کہ میں پہلے اپنے وجود پر جو ہے حکومت مہدوی کو قائم کروں، اور پھر متقاضی ہوں کہ انشاءاللہ اس قرۂ ارضی پر حضرت کی حکومت قائم ہو، اور جس دن یہ حکومت قائم ہو گئی، مہدوی حکومت اپنے وجود پر، یقین جانیے اسی دن سے حضرت کے جو ہیں وہ منظور نظر ہیں، حضرت کی نگاہ عنایت ہے۔ ویسے ان کی نگاہ عنایت تو ہر حال میں ہمارے اوپر ہے، یہاں تک کہ ہمارے شیخ مفید علیہ الرحمہ کو لکھی جانے والی اس توقیع میں کہ جب تم شیعیان گناہ کرتے ہو تو یہ گناہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں، اور یہ گناہ تو ہمارے ظہور میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں، یہ ہماری محبت ہے تم سے کہ ہم تمہاری خبروں سے غافل نہیں ہیں، اگر ہم نہ ہوتے اور ہم تمہارا خیال نہ رکھتے تو تمہیں تو دشمن ملیا میٹ کر دیتا۔ وہ کریم تو گناہوں پر بھی ہمارے اوپر نگاہ کی ہوئے، ہماری بدبختیوں کے باوجود وہ نگاہ کرم کرتے۔ اگر باجت کا جملہ بڑا پیارا ہے، تہران کی کسی روڈ پہ بھی لگا ہوا تھا، اے میرے پروردگار ہم نے تیری جو جی بھر کے مخالفت کی اور پوری زندگی کو تیری مخالفت میں گزار دیا ہے، باوجود اس مخالفت بھری زندگی کہ تو ہمیں اتنا اکرام
دیتا ہے، اتنا نوازتا ہے، اگر یہی اطاعت میں گزرتی تو کیا ہو؟ یہ جو آج ہماری زندگی نافرمانی میں گزرنے کے باوجود اتنا احترام ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، ورنہ ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ کیا ہے۔ اگر ہم یہی اطاعت میں گزاریں